پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کرتے تھے، اور اگر کوئی مر جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے میں شریک ہوتے تھے اور اس کی تدفین میں بھی شرکت کرتے تھے۔ اور آج ہم اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے اندر فرق پایا جا رہا ہے، ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے جو اخلاق پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی گاؤں کا چودھری مر جائے گا، گاؤں کا پردھان مر جائے گا، کوئی امیر آدمی مر جائے گا، کسی چیئرمین کا انتقال ہو جائے گا تو گھر کا ہر بچہ مٹی دینے کے لیے جائے گا، گھر کا ہر بچہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ لیکن جب ایک غریب طبقے کا مسلمان مر جائے گا، جب ایک مسکین آدمی مر جائے گا، ایک یتیم بچہ مر جائے گا تو کہیے ارے کوئی چلا جائے با وہی کافی ہے، کونو ضروری ہے سبے کوئی جائے؟ کوئی ضروری نہیں سب کو جانے کے لیے، ایک آدمی چلا جائے گا کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے۔ اخلاق تو یہ ہونا چاہیے، ہاں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی حرج نہیں، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، گھر کا کوئی فرد چلا گیا کافی ہے، لیکن آپ فری ہیں تو آپ جائیے، شرکت کیجئے، غریب اور مسکین کے نماز جنازہ میں، اس کی عیادت میں بھی شرکت کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چودھریوں کے یہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ غریب اگر بیمار ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت میں چلے جایا کرتے تھے۔ اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، نماز جنازہ میں شریک بھی ہوتے تھے، مٹی میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن ہم اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں۔ تو جب تک کہ ہمارے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق نہیں پیدا ہوگا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہمارے اندر نہیں آئے گا، تب تک کہ ہم حقیقی معنوں میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ یہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے، لیکن آج ہمارے اندر ایسے اخلاق نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں اور اپنی زندگی کو ویسے ہی گزاریں جیسا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود اپنا طریقہ کار ذکر کرتے ہوئے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ہر بچے سے وہ سلام کیا کرتے تھے، ہر بچے سے جو بچہ ملتا اس بچے سے سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، یہ کام جو تم ہمیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ میں خود کر رہا ہوں، بلکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اور کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاتا، کوئی بچہ آپ کے سامنے سے گزرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سلام کیا کرتے تھے۔ کان یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک نمونہ پیش کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، خود عمل کر کے دکھلایا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کے عمل کو بھی بتلایا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں ٹھیک یہی عمل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ
بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، بچوں کو چھوڑ دیجئے، ہم نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے، ان لوگوں سے بھی ہم سلام نہیں کرتے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ اور سلام بھی کیوں نہیں کرتے؟ کچھ چیزیں تو ہمارے اندر ایسی پیدا ہو گئی اور پیدا کر دی گئی کہ فلاں سے سلام کرو گے تم خطرے میں مبتلا ہو، تمہارا دین خطرے میں چلا جائے گا، فلاں سے سلام کرو گے تمہارا نکاح باطل ہو جائے گا، تمہارا ایمان خطرے میں ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بھر دیا گیا، جس کی بنا پر ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دیا، کلام کرنا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے پر جو زور دیا ہے، سلام کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے، سلام کرنے کی جو تلقین کی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کر کے دکھلایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے الفت پیدا ہوتی ہے، عداوت، دشمنی، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر ایسی بدگمانیاں پیدا کر دی گئیں، جس کی بنا پر ہم اور آپ ایک دوسرے کو دشمن گرداننے لگے اور ایک دوسرے سے سلام کرنا بالکل چھوڑ دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اخلاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مہاجرین سے سلام کرتے تھے، انصار سے سلام نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کسی دوسرے علاقے سے کوئی مسلمان آتا تھا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں ملتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے؟ ایسا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اگر ہے تو صرف اسلام سے مطلب، اسلام کا شیدائی ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم سے ملتے تھے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انداز میں ملتے تھے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے تھے اس کے سامنے۔ اور اس اخلاق کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، اور ہرقل روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کسی مقصد سے تجارت وغیرہ کے گھر سے گئے ہوئے تھے، تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ وہ جو مکہ کے اندر مشہور ہے آدمی جسے تم لوگ محمد ابن عبداللہ کہتے ہو، تو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتلا دو کہ اس 40 سالہ جو زندگی اس کی گزری، تمہارے درمیان گزری، تمہارے بیچ گزری، اس 40 سالہ زندگی میں کبھی اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ کبھی تم کو کسی چیز سے منع کیا؟ کبھی تم کو برا بھلا کہا؟ کبھی تم سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا؟ یا کوئی برائی اس کے اندر ایسی موجود تم نے دیکھی؟ ابو سفیان جیسا انسان جو اس وقت حالت کفر میں تھا، یعنی اسلام نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، کافر تھے، لیکن کفر کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے وعدے کیا اور سچی بات کو ہرقل کے سامنے رکھ دیا کہ نہیں، 40 سالہ زندگی گزری ان کی، ہمارے سامنے گزری، ہم نے کوئی کمی ان کے اندر نہیں پائی، کوئی کجی نہیں پائی،
کوئی خرابی، کوئی نقص ہم نے نہیں پایا ان کے اندر، ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ ان کے پاس باقاعدہ اہل مکہ اپنی امانت کو رکھتے تھے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کیا، اس امانت کو ان تک ویسے ہی پہنچا دیا کرتے تھے جس طریقے سے ان کے پاس رکھا جاتا تھا۔ یہ اخلاق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محمد کا اخلاق تھا۔ تو ہرقل نے کہا کہ اگر ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی تھی، وہ ایسے تھے اس وقت جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، تو آج جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ 40 سال تک پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے درمیان گزری، لیکن کبھی تم نے انہیں جھوٹا نہیں پایا، ہمیشہ سچا پایا، کوئی کمی نہیں پائی۔ تو آج جس فرمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اس دعوے میں بالکل سچے ہیں، بالکل سچے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے جو اس وقت حالت کفر میں تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بھی پیش آتے تھے تو بہتر انداز میں پیش آتے تھے، اور ان کے یہاں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق یہ تھا، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا، کردار یہ تھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیٹھتے تھے یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر ہی کھا لیا کرتے تھے، کھانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گلیچہ بچھے گا تبھی اللہ کے رسول کھائیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہ تھا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اگر بہترین ڈائننگ ٹیبل لگا ہوگا تبھی ہم کھائیں گے، ورنہ نہیں کھائیں گے، بہترین کرسیاں ہوں گی تبھی ہم کھائیں گے، بہترین کھانا ہوگا تبھی ہم کھائیں گے، ورنہ ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے۔ ہم تو بھائی چودھری ہیں، گاؤں کے چیئرمین صاحب ہیں، گاؤں کے رئیس ہیں، ہم زمین میں بیٹھ جائیں، یہ گستاخی ہم کر بیٹھے، یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہوتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہترین بستر کی ضرورت نہیں تھی، گلیچے کی ضرورت نہیں تھی، بہترین ڈائننگ ٹیبل کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام زمین میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھانا کھا لیا کرتے تھے، زمین ہی پر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وَيَعْتَقِلُ الشَّاءَ، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خصلت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو باندھتے تھے، بکریوں کو باندھ کے رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چراتے تھے، یہ بھی آپ کے اخلاق میں شامل۔ آپ آر محسوس کرتے ہو، شرم محسوس کرتے ہو بکریاں چرانا؟ اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ بکریاں چرا لاؤ تو تم گاؤں کے چودھری ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہاری عزت کے خلاف ہو جائے گا کہ تم گاؤں کے چودھری ہو۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، وہ امام الانبیاء تھے، امام نہیں بلکہ امام الانبیاء تھے، تمام انبیاء کے امام تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ان تمام انبیاء کے امام، اور روئے زمین پر ہی نہیں بلکہ اللہ کے بعد
اللہ کی جتنی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسی شخصیت بکری چرائے اور آپ نہ چرائیں، آپ شرم محسوس کریں، آپ عار محسوس کریں، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق نہیں ہیں۔ آپ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت ہوتی تو آپ کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق بھی پایا جاتا، آپ شرم نہ محسوس کرتے، آپ عار نہ محسوس کرتے، آپ بھی بکریاں چرا لاتے۔ اور ایسے ہی صحابی رسول بتلاتے ہیں، آگے کہتے ہیں وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک غلام شخص، ایک نچلے طبقے کا انسان، ایک غریب آدمی پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک جو کی روٹی کی دعوت دے دیتا، ایک جو کی روٹی کی دعوت دے دیتا تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دعوت کو قبول کر لیتے، اس سے سالن کی فرمائش نہ کرتے، پھل و فروٹ کی فرمائش نہ کرتے، بہترین قسم کے انواع و اقسام کے پکوانوں اور کھانوں کی خواہش نہ کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسے تھے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک جو کی سوکھی روٹی کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے یہاں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہترین سالن ہوگا تبھی کھائیں گے، دعوت میں تبھی جائیں گے، چٹنی روٹی کی دعوت ہمیں قبول نہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب بھی پسند نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے دعوت یہ چیز، چاہے کوئی مولانا ہو، عالم ہو یا غریب آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کا یہ اخلاق ہونا چاہیے، عالم صاحب کا بھی یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ کھانا جو بھی پیش کیا جائے اس کھانے کے اندر فی نہ نکالا جائے اور اس کھانے کو کھا لیا جائے، اس کھانے کو کھا لیا جائے۔ آپ کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے، پھر بھی آپ تھوڑا کھا لیجئے، چند لقمے کھا لیجئے، کم سے کم اس کی دل کو تسلی ہو جائے گی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے تئیں کہ مولانا صاحب نے کھا لیا، عالم صاحب نے کھا لیا، حافظ جی نے کھا لیا۔ تو یہ جان لیجئے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق یہ تھا کہ سوکھی روٹی کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور ہم اور آپ صرف اچھے کھانے کی دعوت ہی کو قبول کرتے ہیں اور ایسے کھانوں کی دعوت قبول نہیں کرتے تو یہ جان لیجئے کہ ہم خسارے میں ہیں۔ ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقی محبت نہیں ہے۔ ہمارے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، بہترین اخلاق کو پیدا کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لم یکن شخص، چونکہ یہ چیز جو ہم بتلانے جا رہے ہیں آپ کو، یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان خصوصاً ہوتی رہتی ہے اور کوئی اس چیز پر دھیان نہیں دیتا۔ بڑے بڑے عالم لوگ، حافظ جی لوگ، چودھری لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، ان کو تعلیمات معلوم نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیت لذلک۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہ تھی،
صحابہ کرام کے نزدیک خود صحابی رسول بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہ تھی، لیکن عالم یہ تھا صحابہ کرام کی عادت یہ تھی، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ، جب صحابہ کرام پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے، لم یقوموا، وہ صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لما یعلمون، کیونکہ وہ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے اس بات کو، من کراہیتہ لذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ کسی کے احترام میں، کسی کی عزت میں کوئی چودھری آ گیا گاؤں کا، کوئی انجینئر آ گیا، کوئی چیئرمین آ گیا، کوئی گاؤں کا مکھیا اور پردھان آ گیا تو کھڑے ہو جانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بخوبی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی آئے اور تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہم اور آپ اگر نظر دوڑائیں، اپنے آس پاس دیکھیں، تو جب کوئی آتا ہے گاؤں کا چودھری تو فوراً کرسی سے اٹھ جائیں گے، ارے صاحب آئیں صاحب، ارے صاحب ہو تم، اپنے گھر کے صاحب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس کے ادب میں، اس کے احترام میں۔ اللہ رب العالمین کے احترام میں سر جھکانا، سجدہ کرنا، کھڑے ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ کوئی گاؤں کا چودھری ہو، کوئی بھی ہو، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، آپ کو بیٹھے رہنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ بیٹھے ہیں بستر پر، کوئی جگہ اور بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کرسی ایک اکیلی ہے، مہمان آ گئے تو ان کی عزت میں، چونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں تو آپ وہ کرسی ان کو دے دیں گے کیونکہ وہی ایک کرسی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کرسی پڑی ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنی کرسی سے نہیں اٹھیں گے، ان کو اس کرسی پر بیٹھانے کی تلقین کہ آپ تشریف رکھیے، آئیے۔ یہ آپ کا معمول ہونا چاہیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے، لیکن اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ کوئی آیا فوراً کھڑے ہو گئے، کچھ نہ سوچا نہ سمجھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں، یہ نہیں پتہ ہے۔ جو یہود و نصارہ سے ہمیں ملی، جو دوسری قوموں سے ہمیں ملی، اس چیز کو ہم اپنا لیے، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا رہا، اس سے ہم کوسوں دور۔ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ بھی تھا کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اماموں کے امام، لیکن صحابہ کرام کو اس قدر تعلیم دی کہ ہم امام ضرور ہیں لیکن تم بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھے رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول۔ اسی تعلیم پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، ایسے اخلاق ہمیں اور آپ کے اندر ہونے چاہیے، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین اخلاق کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ویسا ہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والا بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر